بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے میں نمک کا صدقہ ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول میں نمک صدقہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ طریقہ یہ ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، عام طور پر بعض علاقوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے، گھر سے نمک نکال کر کسی ضرورت مند کو دے دیا جاتا ہے یا نمک خرید کر صدقہ کیا جاتا ہے۔ اگر مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا صدقہ کرنا ہو تو نمک بھی صدقے میں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ صدقہ صرف پیسوں تک محدود نہیں، کھانے پینے کی چیزیں یا کوئی بھی حلال مفید چیز ضرورت مند کو دینا صدقہ ہو سکتا ہے۔ صدقہ بذات خود ایک نیک عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اجر کی امید ہے۔ اگر کوئی شخص ربیع الاول میں صدقہ کرنا چاہے تو وہ نمک کے ساتھ ساتھ آٹا، چاول، دال، کھجور، کپڑے یا اپنی استطاعت کے مطابق رقم بھی کسی ضرورت مند کو دے سکتا ہے۔ اصل چیز کی قیمت نہیں بلکہ اخلاص اور نیت ہے۔ ربیع الاول کو صرف رسموں کا مہینہ نہ بنائے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اعمال میں ظاہر کریں۔ کثرت درود شریف پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، صدقہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ نمک کوئی خاص روحانی طاقت رکھنے والی چیز نہ سمجھے۔ صدقہ دینے والا اللہ، نفع نقصان کا مالک بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ محترم ناظرین، صدقہ اسلام کی روح ہے۔ یہ محض مالی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ دلوں کو پاک کرنے، رزق کو بڑھانے، بیماریوں کو دور کرنے، بلاؤں کو ٹالنے کا ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات کو انسان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ صدقے کے ذریعے نہ صرف دنیاوی مصائب ختم ہوتے ہیں بلکہ انسان آخرت میں بھی اللہ کے خاص فضل کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اسی صدقے میں ایک چھوٹا مگر عظیم عمل ہے، نمک کا صدقہ دینا۔ خاص طور پر جب یہ صدقہ ماہ ربیع الاول میں ادا کیا جائے تو اس کی روحانی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ علماء اکرام اور اولیاء کاملین نے صدیوں سے اس مہینے میں خاص طور پر صدقے کی تلقین کی ہے تاکہ ان آزمائش سے نجات حاصل کی جا سکے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی دلوں میں ایک عجیب سی خوشی اور محبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت راستہ وہی ہے جس راستے پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ ربیع الاول صرف ایک مہینہ کا نام نہیں بلکہ اپنے دل کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا یہ خوبصورت موقع ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اپنے عمل میں ظاہر کریں، اپنے نمازیوں کی حفاظت کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، جھوٹ سے بچیں، غیبت چھوڑیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں اور ہر انسان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں رحمت، محبت، صبر، معافی، سخاوت، حسن اخلاق کا درس دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم کرم کا معاملہ کیا، یتیموں کا خیال رکھا، غریبوں کی مدد فرمائی، لوگوں کے دلوں کو محبت سے جیتا۔ اگر ہم واقعی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار میں بھی وہی خوبصورتی پیدا کرنی چاہیے۔ ربیع الاول ہمیں یہ عہد کرنے کا موقع دیتا ہے، ہم اپنی زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دیں گے، ہماری زبان سے درود نکلے، ہمارے دل میں محبت رسول ہو، ہمارے اعمال میں حضور کی سنت نظر آئے۔ آئیے اس ربیع الاول میں صرف محفلیں سجانے کے تک محدود نہ رہیں بلکہ اپنی زندگی کو سیرت مصطفیٰ کے نور سے سجائیں۔ اگر کسی غریب کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی پریشانی شخص کو کام آئیں، کسی ناراض انسان کو معاف کریں اور اپنے گھر میں محبت رحمت کا ماحول پیدا کریں، اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنائے، ہماری زندگی کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے والا بنا دے۔
اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مضبوط فرمائے، ہمیں کثرت سے درود پڑھنے والا بنا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ مہینہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رحمت، سخاوت اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کی یاد دلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سخاوت خیرات میں بہت آگے تھے، اس لیے اگر کوئی شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کا راشن خرید دے، کسی یتیم کو مدد کرے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، کسی مقروض کو مدد کرے یا خاموشی سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے تو یہ بہت خوبصورت نیکی ہے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، محترم ناظرین و سامعین، اب سوال یہ ہے، نمک جیسی معمولی عام چیزوں کو صدقے کے طور پر کیوں پیش کیا جائے؟ کیا اس میں واقعی روحانی طاقت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اسلام میں کوئی بھی چیز معمولی نہیں، جب نیت خالص ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، وہ چیز ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے اور بعد میں استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی ابتدا نمک سے کرو، اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نمک کھانے سے قبل کھانے والا شخص ہمیشہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب سوچئے، جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا قرار دیا، اگر وہی چیز صدقے میں دے دی جائے تو اس کا اثر کتنا مؤثر ہوگا۔ یہ ایک روحانی راز ہے جسے اولیاء اکرام نے ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ ماہ ربیع الاول میں نمک کا صدقہ دینا یہ ایک مجرب اور آزمودہ روحانی عمل ہے۔ روحانی شخصیت جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اولیاء اکرام سے بھی یہ منقول ہے، ہلکی سی آزمائش کی بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے صدقے سے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر نمک جیسی خالص، سادہ، عاجزانہ چیز سے صدقہ دیا جائے تو اس کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے نمک کا صدقہ کس طرح دیا جائے۔ اس کا طریقہ نہایت سادگی مگر دل کو ہلا دینے والا۔ ایک شخص روزانہ کم از کم ہفتے میں ایک بار سفید یا کالا نمک جو سادہ ہو، خوشدار ہو یا زعفران نہ ہو، کسی فقیر، مستحق، یتیم یا بیماری کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیں۔ دل میں نیت کرے، اے اللہ، میں اس صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں، مصیبتوں، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی برکت نازل ہوتی ہے، کچھ دنوں میں بدلنے لگتے ہیں۔ اسی عمل کی بدولت لوگوں نے دیکھا کہ بند کاروبار دوبارہ چلنے لگا، قرض داروں نے قرض اتارنا شروع کر دیا، بیماریوں میں افاقہ ہونے لگا، گھروں کی جھگڑے ختم ہونے لگے، بند رشتے جھڑنے لگے، سب سے بڑھ کر دل کو سکون، روح کی تمنا حاصل ہوئی۔ سب کچھ ممکن ہو ایک چھوٹے سے عمل سے، نمک کا صدقہ، جو کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ماہ ربیع الاول میں ادا کیا گیا۔ ایسے بے شمار واقعات صوفیاء کی کتابوں میں ملتی ہیں جہاں صرف نمک کا صدقہ دے کر انسان نے اپنی تقدیر بدلی۔ یا اللہ کا کرم ہے، یہ معمولی سے عمل بھی اپنے رحمت ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام کی تعلیمات ہمیں بھی سکھاتی ہے، جو چیز آسان ہو سکتی ہو، ہر بندہ کر سکے، وہی زیادہ قابل عمل ہوتی ہے۔ نمک ایسا ہی ہے، آپ کو کسی بڑے خرچے کی ضرورت نہیں، کسی خاص وقت کا انتظار نہیں، اور نہ ہی کسی پیچیدہ طریقے کا کار کی ضرورت ہے۔ بس نیت کر لیں، نمک لیں، مستحق دے دیں، ساتھ میں دل سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، پھر اللہ کا کرم اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ ماہ ربیع الاول میں جب اکثر لوگ بے چینی، خوف، غیر یقینی کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، تب یہ چھوٹا سا عمل ایک عظیم روحانی ڈال بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اخلاص سے اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے، چاہے وہ معمولی ہو، اللہ اسے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جو لوگ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ نمک اگرچہ دنیاوی اعتبار سے قیمتی نہیں، لیکن روحانی اعتبار سے یہ وہ دانہ ہے جسے سینکڑوں گنا پھل دیتا ہے، خاص کر جب اسے ربیع الاول کے مہینے میں خالص نیت سے صدقے میں دیا جائے۔ یہی وجہ اولیاء اکرام نے فرمایا، ماہ ربیع الاول میں اگر تم نے نمک صدقہ دے دیا تو تم نے گویا اپنے سر سے بلاؤں کا سایہ اتار پھینکا،
آج کے دور میں جہاں مہنگائی، بے روزگاری، نفسیاتی دباؤ، خانگی جھگڑے عام ہیں، ایسے میں یہ عمل کسی نعمت سے کم نہیں۔ آپ خود بھی یہ عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، کیونکہ جو شخص دوسروں کے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ اسے دنیا آخرت میں عزت، دولت، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، آج کا عمل ماہ ربیع الاول میں نمک کا صدقہ دینے کا عمل ہے، جس کا صدقہ دینے سے چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جاؤ گی۔ صدقہ کرتے ساتھ ہی رزق دولت کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد گھر میں رزق آنے لگے گا، دولت آنے لگے گی، برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے جہاں سے آپ کو پیسے آتے ہیں، آپ کو وہاں سے رزق دولت ملنے لگے گا جہاں سے آپ نے سوچا تک نہیں ہوگا، آپ کے وہم گمان میں نہیں ہوگا۔ مجھے کبھی وہاں سے بھی دولت، پیسہ، رزق مل سکتے ہیں۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول میں نمک تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، جو کہ قیمت میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ بس آپ تھوڑا سا مٹھی بھر نمک لے کر اس کا صدقہ کر دیں۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں دولت، پیسے، رزق کے جتنے مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے اور آپ دولت مند ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ اس سے اچھی اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ربیع الاول کے مہینے نمک کا صدقہ کیسے دیا جاتا ہے؟ صدقہ دیتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، میں آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر ویڈیو اسکپ کر دی تو بہت ہی ضروری باتیں ہوں گے جو رہ جائے گی، جس کے بعد عمل کرنے سے آپ کو اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ اب بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو زندگی میں ترقی کے لیے، دولت مند ہونے کے لیے انگوٹھی میں پتھر پہنتے ہیں، کوئی فیروز پہنتا ہے، کوئی نیلم، کوئی پتھر پہنتا ہے۔ اصل میں پتھر کے اندر روحانی طاقتیں پائی جاتی ہیں، جو کہ ہماری زندگی سے بے برکتی کو دور کرتی ہیں، جو نفع اثرات ہوتے ہیں، منفی روحانی اثرات کو دور کر دیتی ہے، جس کے بعد ہم ترقی کرنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، آپ انگوٹھی میں پتھر پہنا کرتے تھے۔ اس لیے جب آپ نمک کا صدقہ دیتے ہیں تو نمک کا صدقہ دینے سے بہت سے روحانی مسائل، بہت سے رکاوٹیں دور ہو جاتی، جن رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کی ترقی نہیں ہو رہی ہوتی، کاروبار تنگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے بعد کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، لیکن جب آپ نمک کے صدقہ دے دیتے ہیں تو یہ تمام روحانی مسائل، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جس کے بعد آپ کے گھر میں دولت، پیسہ، رزق آنے لگتا ہے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار چل جاتا ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر چاہے آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے، یا کوئی ایسا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں لیکن اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہے، کاروبار کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، گھر میں غربت آ چکی ہے، بے برکتی ہے، تو بس اب میں جس طریقے سے نمک کا صدقہ دینے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ نے نمک کا یعنی ماہ ربیع الاول میں صدقہ ایک بار ضرور دے کر دیکھنا۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل، تمام پریشان دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک شخص حجوی گنج بخش کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہنے لگتا ہے، میں پہلے بہت زیادہ امیر ہوا کرتا تھا، میرے گھر میں پیسے، دولت، برکت کی کوئی کمی نہیں ہوا کرتی تھی، میرے ایک نہیں بلکہ کئی کاروبار چلا کرتے تھے، ہر کاروبار میں منافع ہی ہوا کرتا تھا، میرے پاس زمینیں ہوا کرتی تھی، مویشی ہوا کرتی تھی، میرے پاس بہت نوکر چاکر ہوا کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، ہر طرف سے مجھے نقصان ہونے لگا، میرا پہلا ایک کاروبار نقصان میں گیا، جس کے بعد میں نے بند کر دیا، پھر دوسرا بھی، تیسرا، اب ایسا کر کے میرا کوئی کاروبار باقی نہیں بچے، جس کے بعد آہستہ آہستہ میری زمینیں بکنی شروع ہو گئی، میری مویشی مرنا شروع ہو گئی، میں جو نیا کاروبار شروع کرتا، میں جو کام کرتا اس میں نقصان ہی ہوتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اب تو نوبت یہاں تک آ گئی، ایک وقت کا ہم کھانا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، پھر دوسرے وقت میں تھوڑا سا کھاتے ہیں تاکہ اگلے وقت کے لیے کھانا بچایا جا سکے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں عرش سے فرش میں کیسا آ گیا، مجھے کبھی لگتا ہے کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا، تو کبھی لگتا ہے میری قسمت ہی بری ہے، اب آپ ہی مجھے بتائیں ان تمام مسائل کیا وجہ کیا ہے۔ اس شخص کی بات سننے کے بعد داتا علی اجویری کچھ دیر کے لیے اس کی پیشانی کی جانب دیکھتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں،
اس کے بعد کہنے لگتے ہیں اصل میں تمہارے اوپر کچھ روحانی مسائل جاری رہیں، کچھ روحانی مسائل کی وجہ سے یہ تمام مسئلے پریشانی غربت تمہاری زندگی میں آ رہی ہے۔ جب تک یہ روحانی مسائل دور نہیں ہوتے تو تم کبھی نہ دولت مند ہو پاؤ گے نہ ہی خوشحال، بلکہ تم اتنے غریب ہو جاؤ گے دو وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پاؤ گے۔ اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کون سی روحانی مسائل، مجھے کچھ تو بتائیں، جس کے بعد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہوتا ہے جسے جادو، اکثر انسان جب بھی ترقی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی خوشحال ہوتا ہے، ارد گرد کے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے خاندان والے لوگ اس کے دشمن بھی بن بیٹھتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے دشمنی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ دشمنی کھلی تو نہیں ہوتی، یعنی کھلے عام تو اس چیز کا اظہار نہیں کرتے، ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم تو حسد سے کرتے ہیں، جلتے ہیں، اس لیے وہ اندر ہی اندر ہمیں برباد کرنے کے لیے جادو کروا دیتے ہیں۔ جادو تو برحق ہے، پھر چاہے کالا جادو ہو، سفلی ہو، علم ہو یا کسی بھی قسم کا علم ہو، جادو اثر ضرور کرتا ہے۔ جب کوئی شخص روحانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو جادو اس شخص پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ اس طرح حسد جلن کے مارے رشتہ دار بندش کروا دیتے ہیں۔ میرے پیارے بہن، عمل کروانا اتنا آسان ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ماہ ربیع الاول میں نمک کا صدقہ دینے سے کتنا ہی سخت جادو ہو یا بندش ہو، سخت سے سخت جادو بندش ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر نظر بد کی وجہ سے تمام مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہے تو نمک صدقہ دینے سے نظر بد اتر جاتی ہے۔ تو ناظرین، نمک کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے بالکل تھوڑا سا نمک لے لینا ہے، بے شک آپ ایک چمچ لے لیں یا ایک مٹھی نمک لے لیں، جتنا مرضی آپ نمک لے لیں، بس آپ نے تھوڑا سا نمک لے کر اسے ایک کھوٹری میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اور ایسا کوئی گھر جہاں نمک موجود نہیں ہوتا، کیونکہ ہر گھر میں ہی کھانا پکانے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، نمک کتنا برکت والا ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں، جس کھانے میں نمک شامل نہ کیا گیا وہ کھانا آپ کو ذائقہ دار ہی نہیں دیتا، پھر چاہے آپ چھوٹا گوشت ہی کیوں نہ پکا لیں، لیکن اگر آپ اس میں نمک شامل نہیں کریں گے تو چھوٹا بھنا گوشت بھی آپ کا ذائقہ نہیں دے گا۔ اس گوشت کے مقابلے میں اگر آپ بھنڈیا کوئی بھی سبزی پکا لیں لیکن اس میں باقاعدہ نمک شامل کریں، سبزی بھنڈیاں بھی آپ کو گوشت سے زیادہ مزے دیں گے۔ نہ نمک ہی کی برکت ہے۔ آپ نے تھوڑا سا نمک لینا، اس نمک کو کسی بھی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا۔ اب آپ نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینے ہیں۔ کون سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہے تو کوئی چھوٹا سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پورے 33 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی پڑھیں گے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دوبارہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے پورے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جب بھی کوئی شخص کہتا ہے تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے، وہ بے بس ہے، اس کے اندر نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی بڑا کام، وہ جو کچھ کرتا ہے پھر اللہ کی دی گئی طاقت کے بل بوتے ہی پر ہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے انسان اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے کاموں میں شامل ہو جاتی ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں جب انسان کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو کام کیسے بننے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے بھی کام نہیں بنتے، مشکلیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں بہت آتی ہیں، تو کوشش کیا کریں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کریں، اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ پورے 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یعنی آپ
کہیں گے استغفر اللہ، ایک بار پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پورے 33 بار استغفر اللہ کو ورد کر لینا ہے۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول میں جتنا ممکن ہو سکے ذکر اذکار کی کثرت کرنی چاہیے۔ ذکر سے نہ صرف ہمارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں، رزق کی تنگی بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کریں۔ جہاں آپ پورے 33 بار استغفر اللہ بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی اللہ تعالیٰ کی یہ 2 اسم مبارک پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے پورے 33 بار یا اللہ یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ 33 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد آپ آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلا پڑھا تھا، اب نمک پر دم کر دینا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس دم ہوئے نمک آپ نے تھوڑی سی مقدار میں دوبارہ وہیں ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے اس کو نکالا تھا۔ یہ نمک کے ساتھ گھر کی ایک ایک فرد تک پہنچ جائے، یہ دم کیا ہوا نمک۔ جبکہ تھوڑا سا نمک آپ نے صدقہ کر دینا۔ اب نمک کا صدقہ آپ 2 طرح سے کر سکتے ہیں، یا تو آپ اس نمک کو تھوڑے سے اور نمک ملا کر کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ غریب اس نمک کو کھانا پکانے کے لیے اپنے کھانے میں استعمال کر لیں، نمک کا صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ یا اس نمک کو آپ کوئی ایسا کھانا پکائیں جس میں یہ نمک شامل، آپ اس کھانے کو تقسیم کر دیں، یعنی آپ نے کھانا پکانا اور کھانا پکاتے وقت جو نمک دم کیا ہو اس نمک کو آپ نے کھانے میں شامل کر دینا، اس کھانے کو آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دینا، یا آپ محلے داروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ اگر اس طریقے سے انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی صدقہ کر دیتے ہیں، جتنے بھی آپ کے روحانی مسائل تھے جن کی وجہ سے رزق کی تنگی آ رہی تھی وہ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ ایک بار ربیع الاول کے مہینے میں اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جاؤ گے۔ رزق کی تنگی، پریشانی، مالی تنگی، دستی سب ختم ہو جائے گی۔ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔